بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسا اوقات بیان سے قبل جو میں پاؤں کے نیچے تکیہ رکھتا ہوں اس کی وجہ راحت پسندی نہیں ہے، اس کی وجہ کبھی کرسی اونچی ہوتی ہے، میری ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو لیول سیٹ کرنے کے لیے نیچے تکیہ رکھتے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں آپ حضرات خام خواہ باتیں کریں تو بہت آرام پسند ہے کہ وہ تکیے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا، نخروں کی بھی انتہا ہوتی ہے، بجائے اس کا ایسی باتیں کریں اپنے نامہ مال کو تباہ کریں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ اسی طرح بسا اوقات میں جلسوں میں جاتا ہوں تو اس میں بیٹھنے کے لیے صوفہ ہوتا ہے اور وہ اونچا ہوتا ہے، اس میں بھی بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کا ایک ہی حال ہوتا ہے کہ پاؤں کے نیچے تکیہ یا کوئی ایسی ٹیک رکھیں کہ بیٹھنے میں آسانی ہو۔ میں بہت ساری باتیں چھوٹی چھوٹی سمجھاتا رہتا ہوں، عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بات کوئی کہنے کی تھی، بیان کے لیے جائیں تو لوگ بسا اوقات بہت آرام دہ صوفہ پیش کرتے ہیں، تو بعض کرسیاں ہوتی ہیں بیٹھ کر گپے لگانے کے لیے اور بعض کرسیاں ہوتی ہیں بیان کرنے کے لیے۔ بیان کرنے والی کرسی کا سٹائل الگ ہوتا ہے اور گپ شپ لگانے کے لیے آئس کریم بیٹھ کر کھانے کے لیے کرسی کا سٹائل الگ ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ جب آپ کسی گاڑی پر بیٹھیں تو دو سیٹیں آگے ہوتی ہیں، ایک ڈرائیور کی سیٹ ہوتی ہے اور ایک فرنٹ سیٹ ہوتی ہے دوسرے ساتھ والے بندے کے بیٹھنے کے لیے۔ اب دیکھیں دونوں میں فرق ہے، ڈرائیور کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کو ڈرائیور آگے پیچھے بھی کرتا ہے، اوپر نیچے بھی کرتا ہے، پیچھے سے بھی سیٹ کرتا ہے، کیوں اس نے بیٹھ کے گاڑی چلانی ہوتی ہے نا، اور دوسرا بندہ وہ ہینڈل کے ساتھ سیٹ کو پیچھے کرتا ہے، پھر لیٹاتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، اس نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب سیٹیں تو دونوں آگے ہیں، لیکن ڈرائیور کی سیٹ کی نوعیت اور ہوتی ہے اور ساتھ والے کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سیٹ ہوتی ہے بیان کرنے والے کی اور ایک ہوتی ہے بیان سننے والے کی۔ بیان کرنے والے کی سیٹ ذرا مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے جب آپ اسٹیج پر بیٹھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیان کرنے کے لیے کیسی نشست چاہیے۔ یہ میں نے کرسی ہے نا، یہ اسی ترتیب سے میں نے خود ڈیزائن کی ہے، خود میں نے بتاتا ہوں بستر بنانے والوں کو کہ اتنی اونچی رکھو، اس کو یوں رکھو، دائیں سے رکھو، کلی اتنی رکھو۔ اب اس میں آپ جب چاہے اس پر بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ دیکھیں، آپ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں تو آپ کو جو کرسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، بیٹھنے کی تکلیف تو ہوگی لیکن جو کرسی کی وجہ سے اضافی تکلیف ہوتی ہے نا وہ آپ کو نہیں ہوگی۔ بس اوقات آپ کی گاڑی اچھی ہو اور آپ سفر پہ جائیں، ایک ہوتی ہے مشقت سفر کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے مشقت سفر کی گاڑی کی وجہ سے۔ اگر گاڑی اچھی ہو تو سفر کی مشقت رہتی ہے لیکن جو گاڑی کی وجہ سے اضافی تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بیان کرنے کی وجہ سے تکلیف ہے، بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہے، اور ایک گندی نشست کی وجہ سے تکلیف ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے بیان کے لیے اندر دیکھا وہ جو کرسی بنی ہے ہم نے بنوائی ہے، تو یہ جتنا آپ یہاں پہ کام دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا کام ہے، ادارے کا کام ہے، دفتر کا کام ہے، ہمارا آرکیٹیکٹ یا انجینئر کوئی نہیں ہے، یہ بحمد اللہ تعالیٰ میں خود ہی پوری ترتیب لگاتا ہے۔ مسجد کو بتاتا ہوں یہ کام ایسے کریں یا ایسے کریں، حتیٰ کہ جو مسجد کے اندر کی لائٹیں ہیں اس کی ڈیزائننگ میں خود کرتا ہوں، یہ لائٹ ایسی ہونی چاہیے، پنکھا ایسا ہونا چاہیے، فنوسانہ ایسا ہونا چاہیے، قلین ایسا ہونا چاہیے، کہ مسجد کا جو ٹائل کا رنگ یہ ہونا چاہیے، بارڈر کا رنگ یہ ہونا چاہیے، نیچے یہ ہونا چاہیے، یہ ڈیزائننگ ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی تھوڑی سی توجہ دے، اللہ پاک دماغ اس کا کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا، ہاں یہ فینا بہت اس کا مفہوم وسیع ہے، اس لیے ہر طبقے کی خواہش ہوتی ہے اس کو میرے ساتھ خاص کریں۔ ہم کہتے ہیں جن جن کے لیے قرآن ہے ان کے لیے آپ آیت کو رہنے دو، ہم نے آیتیں مخصوص کر رکھی ہے نا۔ تلمبا رائبن کی شاخ ہے تو وہاں میں نے بیان کیا
اور بیان میں خطبے میں نے آیت پڑھی قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جب میں نے آیت پڑھی تو طالب علم ہنسنے لگے. تو میں نے خطبہ مکمل کیا تو میں نے کہا میں سمجھتا ہوں آپ کیوں ہنستے ہیں. آپ ہنستے اس لیے کہ آیت ہماری ہے, پڑھی ہے اس نے, آیت تبلیغ والی ہے اور بڑھ مناظر اور خطیب رہے. میں نے کہا دیکھیں آپ نے آیتیں تقسیم کر رکھی ہیں. مجاہد جب بھی بیان کرے گا تو آیات جہاد پڑھے گا, تبلیغ والے جب بھی آیت پڑھیں گے تو آیات دعوت پڑھیں گے, ختم نبوت والا جب بھی آیت پڑھے گا تو آیات ختم نبوت پڑھے گا, اور صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کا دفاع کرنے والا جب بھی آیت پڑھے گا تو آیات دفاع صحابہ پڑھے گا. اور بحمد اللہ تعالی ہمارے بیانات سنیں, ہم ساری آیتوں کو سمیٹتے ہیں اس لیے کہ پورا قرآن اور سارے مضامین ہمارے ہیں. تو کام میں وسعت ہونی چاہیے یا بہت محدود ہونا چاہیے؟ وسعت. آپ وسعت کے ساتھ کام کریں اور نیت کریں, پھر دیکھیں اللہ آپ کو اتنا وسیع میدان عطا فرماتے ہیں. تو دیکھا اللہ کتنے وسیع اور آپ کو مبارک ذرائع ابلاغ عطا فرماتے ہیں. آپ کے تصور سے باہر نکلے گا, خدا اتنی مدد فرمائیں گے. اور جب آدمی اپنے دل کو چھوٹا کرے اور گھٹن کے ساتھ کام کرے اور چوریوں والی لعنت کے ساتھ کام کرے, اللہ اس پر وسعتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور قبر کے اندر بھی اس کو وسعت عطا نہیں فرماتے. اللہ ہم سب کو وسعت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب کوئی ایسی ماسی شکایت آتی ہے تو بہت شدید دکھ ہوتا ہے, بہت دل دکھتا ہے. کبھی کسی کی چپل سائڈ پہ ہے, موبائل سائڈ پہ ہے, کوئی اور چیزیں چوری ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ طالب علم کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا, کبھی بھی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور عمرے کے لیے نہیں جاتے, عمرے پر جاتے ہیں. عمرے کے لیے جانا اور ہوتا ہے اور عمرے پر جانا اور ہوتا ہے. بعض عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور بعض عمرہ کے لیے نہیں, عمرے پر جاتے ہیں. کہاں گیا تھا؟ عمرے پر گیا تھا. اب وہ بہت سا لوگ ایسے عمرے کی ٹکٹ پر جائیں گے, عمرے کے ویزے پر جائیں گے, وہاں جیب کتریں گے, چوریاں کریں گے اور حرم میں رہ کر واپس اس حالت میں آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح دوروں میں, کورسوں میں اور مساجد میں نماز کے لیے ہر بندہ دین کے لیے نہیں جاتا. بعض چور ہیں جو چوری کے لیے جاتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے طالب علم کی چوری کرو, مسجد میں چوری کر لو, قرآن چوری کرو. تو اللہ کے بندو اچھی طرح ان بات کو سوچو. جس طرح اللہ کے راستے میں نکلیں, عبادات پہ اجر بہت ملتا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر گناہ کریں تو گناہ بھی بہت سنگین ہوتا ہے. ان بات کا بہت اچھی طرح ادراک اور احساس فرمایا کریں. یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میں سے بعض لوگ چوریاں کرتے ہیں, میں عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان باتوں کا بہت زیادہ اور شدت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے. جو آپ حضرات اپنا تھوڑا سا دل بڑا کریں, اپنے میدان کو وسیع کریں, انشاءاللہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا, کبھی جماعتوں کی لڑائی, کبھی اداروں کی لڑائی, کبھی اشخاص کی لڑائی, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ لڑائیاں اس بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ ہمارے قد بڑے ہوتے ہیں, دل چھوٹے ہوتے ہیں. اگر دل قد چھوٹا اور دل بڑا ہو جائے تو پھر انسان ان لڑائیوں سے نکل جاتا ہے. تو آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں, اپنے دل کو بڑا رکھیں. میں بسا اوقات بعض مقامات پہ جلسوں کے لیے جاتا ہوں تو ہمارے میزبان کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آج مولانا کس عنوان پہ بیان فرمائیں گے. میں نے کہا جس عنوان پہ آپ چاہیں گے ہم اسی عنوان پہ فرمائیں گے. کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارا موضوع پورا دین ہے, ہمارا موضوع دین کا ایک حصہ نہیں ہے, پورا دین ہے. اس لیے آپ دین کے کسی جز پر فرمائیں گے ہم اس پہ بات کر دیں گے. ہمیں اس میں کوئی شدت کے ساتھ ذوق تھوڑا ہے کہ ہم نے فلاں طبقے کے خلاف گفتگو کرنی ہے. میں نے ایک دو باتیں آپ کو سمجھانی ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں ہمارے ہاں محبت کی بنیاد بھی دین ہے اور بغض کی بنیاد بھی دین ہے. اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھیں. وہ برتن لائیں جائیں گے, یہ آپ کے لیے دسترخوان نہیں جا رہا, مہمانوں کے لیے جا رہا ہے. تو جو آپ کے لیے ہے نہیں, آپ کیوں دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ آپ کا دسترخوان ادھر پیچھا پڑا ہے. لیکن آدمی اپنی چیز نہیں دیکھتا, دوسری کی چیز کو دیکھنے کو دل زیادہ کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض باتیں غلط ہوتی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن میں ویسے ظرافت کے طور پر کہہ دیتا ہوں. تو پھر بعض باتیں ڈرتا ہوں کہہ دوں گا, پتہ نہیں آپ اس کا کیا مفہوم بیان کریں گے, پھر اس کو روک لیتا ہوں. ان نے پتہ نہیں کون سی بات آگے کہنی ہے اور کون سی بات جانے ان نے نقل کر دینی. بال و ظرافت میں بہت عجیب سی باتیں کہتے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا تھا اولاد اپنی اچھی لگتی ہے, بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر عمل کریں، اس کے مطلب سنیں، ہنسیں اور ختم کر دیں۔ بعض چیزیں کھانے کے لیے ہوتی ہے، بعض چیزیں چکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور بعض چکھنے کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بعض باتیں عمل کے لیے نہیں ہوتی، محض ہنسنے کے لیے ہوتی ہیں، ایسے دل لگی کے لیے ہوتی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بس اپنے دسترخوان کو دیکھیں، دوسرے کو آپ چھوڑیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، پھر انشاءاللہ محبت میں مزہ آئے گا، نفرت میں مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیں دین کام کرنے کا اللہ گواہ ہے کتنا لطف آتا ہے۔ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں، وہ بڑا فرقہ ہو یا چھوٹا ہو، بڑا باطل ہو یا چھوٹا ہو، باطل بہرحال باطل ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ باطل سے پیار نہ کرنا، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ کسی ضرورت کے تحت باطل کو، چھوٹے کو بڑے کے خلاف استعمال کرنا اور بات ہے، لیکن اس سے پیار اور محبت کرنا اور بات ہے۔ میں دبئی کے سفر پر تھا، ہمارے پاس پاکستان کے ساتھی وہاں ہوتے ہیں، مذہبی ساتھی ہیں، ملے، ملاقات کی، تو ان نے مجھ سے ایک چھوٹا سا اشکال کیا، جو عام اشکال چلتا ہے کہ مولانا آپ مماتیت کے معاملے میں خیال نہیں کرتے اور بہت زیادہ بات کر لیتے ہیں، اس سے بات دینی کا کو نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کھل کر بات کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اور ایسے لگی لپٹی بات کریں گے تو بات صاف نہیں ہونی۔ مجھے آپ صاف صاف بات بتائیں جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جس طبقے کے خلاف آپ کام کرتے ہیں، اس طبقے کی ذات سے آپ کو دعوت ہے یا اس لیے کہ وہ دین کا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ دین کا دشمن ہے۔ تو میں نے کہا میری ان سے کوئی ذات کی لڑائی تو نہیں ہے نا، مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہے۔ جب بنیاد یہ بنا لیں گے نا، تو پھر باطل بڑا ہو یا باطل چھوٹا ہو، باطل آپ کو باطل ہی نظر آئے گا۔ آپ کبھی کسی باطل کا دفاع بھی نہیں کریں گے اور کسی آپ باطل کی صفائی بھی نہیں کریں گے۔ جس کا اہتمام کریں، پورے دین کو اپنا موضوع سمجھیں، دین کے تمام اجزاء کو اپنا موضوع سمجھیں۔ پورے دین کا دفاع کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ جن اجزاء کا دفاع کرتے ہیں خود کریں، اور جو باقی کرتے ہیں آپ ان کی تائید فرمائیں۔ اتنا اہتمام کر سکتے ہیں نا؟ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور افراد کا ٹکراؤ یہ نہایت سخت، تکلیف دہ اور نہایت نقصان دہ ہے۔ میں آج کی آخری نشست میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا اور مرکز کا مزاج یہاں سے لے کر جائیں۔ آپ کو مزاج یہ اچھا لگے تو اپنا لیں، اگر اس کو اپنائیں نا تو کم از کم بھائی صحیح بیان تو کر دیں نا۔ آپ اس مزاج کو اچھا نہیں سمجھتے تو نہ اپنائیں، لیکن اگر کوئی پوچھے تو ان کو بتا تو دیں کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مسلک دیوبند سے وابستہ تمام جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں، ہم تمام جماعتوں کے قائدین اور کارکنان کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور دل سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ باقی ہر جماعت کی پالیسی اپنی ہے، ہم ان کی پالیسیوں پر تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حضرات بہت بڑے ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں۔ ہم پالیسیوں پہ تنقید نہیں کرتے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، لیکن مسلک دیوبند کی تمام جماعتوں کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم مماتیت کو دیوبندی نہیں سمجھتے، خارجیت کو دیوبندی نہیں سمجھتے، یزیدیت کو ہم دیوبندی نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ان طبقات کو چونکہ دیوبندی نہیں سمجھتے، اس لیے بطور دیندار ان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ کبھی ہمارے پاس آ جائیں تو بطور انسان ان کا حیا بھی کریں گے، اکرام بھی کر دیں گے، خدمت بھی کر دیں گے، لیکن بطور دیندار ہم ان کا احترام نہیں کرتے۔ ہماری پالیسی آپ بڑے صاف لفظوں میں سن لیں، ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہم اپنے اسٹیج پر اتحاد اہل سنت والجماعت کا جو اسٹیج ہے، ہم اپنے اسٹیج پر کسی بڑے باطل یا کسی چھوٹے باطل کو نہ دعوت دیتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں الگ ہو جائیں، بس قیامت کے دن ہم سے سوال ہی نہ ہو ان کو تم نے ساتھ کیوں رکھا تھا۔ ہماری پالیسی سمجھ آ گئی ہے؟ ہم اتحاد اہل سنت والجماعت یا مرکز کے اسٹیج پر ہم نہیں بلاتے، نہ بلاتے ہیں، نہ ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، اور نہ ہم ان کو برداشت کرتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہماری جماعتیں جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یا اہل سنت والجماعت سپاہی صحابہ، یا اس کے علاوہ ہماری تبلیغی جماعت، یا دیگر جو ہماری جماعتیں ہیں،
تو میں سب کے نام کہہ لوں گا جو ہماری جماعتیں ہیں. ہم ان تمام جماعتوں کا احترام کرتے ہیں. ان جماعتوں کی اپنی کچھ ضرورتیں ہو سکتی ہیں، وہ اگر ضرورت کے تحت کسی کو بلائیں تو ان کا مسئلہ ہے. ہم ان پر تنقید بھی نہیں کرتے اور اس مسئلے پر حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے اور تردید بھی نہیں کرتے. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ اچھی طرح آپ اس بات کو سمجھیں. بعض حضرات ہماری طرف بہت ساری باتیں بلا وجہ منسوخ کرتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، نہ ثبوت ہوتا ہے نہ پروف ہوتا ہے. مثلا میرے بارے میں ایک میسج بھی چلا، بعض جگہوں پر بات ساتھ مجھے چٹیں بھی دی کہ مولانا صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مثلا فلاں جماعت ہے وہ اپنے اسٹیج پر مماتی کو بلائے گی تو میں اپنی جماعت کے اسٹیج پر ساجد نقوی اور شیعوں کو بلاؤں گا. میں نے کہا اگر میں نے یہ بات کہی ہو یا میں نے یہ بات سوچی ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. میں نے یہ بات کہی ہو یا یہ بات سوچی ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. میں نے کہا میں مماتیت جیسا چھوٹا فتنہ برداشت نہیں کرتا تو اتنا بڑا فتنہ برداشت کر لوں گا. آپ کیسی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جو آدمی تہجد قضا نہ کرتا ہو وہ فرض قضا کر لے گا جی، جو مشتبہات سے بچتا ہو وہ حرام کو کھا لے گا، جو چھوٹی فتنیوں کو برداشت نہیں کرتا وہ بڑا فتنہ اپنے ساتھ کیسے برداشت کر لے گا. لیکن یہ میسج بھی پھیلایا گیا، میرے خلاف بعض نے استعمال بھی کیا، اور میں اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ میسج پھیلانے اور بعض استعمال کرنے والے ہمارے ساتھی نہیں ہوتے لیکن ہمارے موبائل استعمال ہو جاتے ہیں. بس میسج سے میسج چلتا ہے اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب بعض ساتھی کہتے ہیں یہ آپ کے بارے میں میسج آیا ہے. میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں، ایک مناظرے کی بات چلی اور مماتیوں نے ایک میرے بارے میں میسج کیا کہ جی فلاں مناظرے سے مولانا ریاض محمد دوڑ گئے ہیں. اب میسج چلا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا جی یہ ایک میسج آیا ہے. تو میں نے کہا پھر کہتا ہے یہ آپ اس کا جواب دیں. میں نے کہا جھوٹا ہے. میں نے کہا جواب دینا جھوٹ ہے. میں نے کہا ہاں. اس کو تعجب ہو رہا ہے کہ جھوٹا میسج ہے. میں نے کہا یہ بتائیں مماتیت کا عقیدہ سچا یا غلط ہے؟ مجھے کہتا ہے غلط ہے. میں نے کہا غلط عقیدے پر کتنے کتنے گھنٹے کے جلسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 6 گھنٹے کے. میں نے کہا مجھے بات تمہاری سمجھ نہیں آ رہی. ایک آدمی غلط عقیدے پر 6 گھنٹے کا جلسہ کر سکتا ہے تو وہ 6:70 کا میسج غلط نہیں کر سکتا. آپ ان کے 6 گھنٹے کے بیان کو قبول نہیں کرتے اور 6:70 کے میسج کو قبول کر لیتے ہیں کہ جی میسج آیا ہے. ہر میسج کو قبول نہ فرمایا کریں، میسج کو مسترد کیا کریں اور صاحب معاملہ انسان سے رابطہ کر کے پوچھ لیا کریں. مجھے ایک ساتھی نے کوئی بات فرمائی، یہ کسی جماعت کے آدمی نہیں ہے بالکل، ایک عام مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، فی الواقع ان کی کیا حیثیت ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا. تو مجھے انہوں نے کہا جی میں مولانا صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. میں ہندوستان گیا، وہاں سے فلاں مولانا کو ملا، انہوں نے مجھے کچھ رسالے دیے اور وہ امانت تھی. میں پاکستان آیا اور جن کی امانتیں تھی میں نے ان کو دے دی، اور مجھے بعد میں انہوں نے فون کیا جن کو امانت دی تھی اس رسالے کے اندر تو مولانا محمد ریاض محمد کے خلاف فلاں مضمون ہے. تو میں نے تو دیکھا نہیں تھا. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آپ کے خلاف یہ رسالے میں نے تقسیم کرائے. وہ سازش کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں، مجھ سے بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو. میں نے کہا مولانا 2 لفظ میں بات سن لیں، جب میں آپ کے بارے میں غلط فہمی یا بد فہمی کے شکار ہوں گا براہ راست آپ سے ٹیلی فون پہ بات کروں گا، اور جب تک میرا فون آپ کو نہ آئے تو آپ سمجھے کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی میل نہیں ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہیں. بس اس سے زیادہ بندہ بات کیا کر سکتا ہے کہ جس سے بات ہوگی ہم براہ راست آپ کو فون پہ بات کر لیں گے، اور جب نہ کریں سمجھے ہمارے دل میں کوئی میل نہیں. آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں. ٹینشنیں بڑھا کے اپنے دماغ اور دل کو پریشان نہ کریں. خالص اللہ کے لیے دنیا میں کام کرتے رہیں. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ اس کو گن بھی رہے ہیں کہ نہیں، چلو ویسے ذہن میں تو آپ رکھ سکتے ہیں نا. میں نے پہلی بات کیا عرض کی ہے کہ پورا دین ہمارا موضوع ہے، آدھا دین نہیں ہے. اگر دین کے بعد اسے پر کام کریں، اپنی نلائکی کی بنیاد پر پورے دین کا کام نہ کر سکے تو باقی اجزاء دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون بنائیں، حوصلہ افزائی فرمائیں، ان کے رفیق بنیں، ان کے فریق نہ بنیں، ان کے معاون بنیں، ان کے مخالف نہ بنیں. دوسری بات میں نے عرض کی ہے ہم اپنے اتحاد اہل سنت والجماعت یا مرکز اہل سنت والجماعت کے سٹیج پر کسی بڑے باطل یا چھوٹے باطل کو ہرگز نہ برداشت کرتے ہیں، نہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں. حال بستہ ہماری مذہبی جماعتیں اگر کسی باطل کو بلا لیں کسی ضرورت کے پیش نظر
تو ہم ان کی تردید بھی نہیں کرتے اور ان کی مخالفت بھی نہیں کرتے، حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے۔ ہمارے بڑے ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ان کی اپنی پالیسیاں، ہماری اپنی پالیسی ہے، اس سے زیادہ صاف کوئی تو اور کچھ نہیں ہو سکتی نا۔ اس لیے آپ ہمیں بڑوں کے معاملے میں بالکل معذور سمجھیں کہ یہ فلاں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، فلاں کے خلاف کیوں نہیں کرتے۔ اور تیسری ایک اور بات سمجھیں، آپ اپنے عنوان پر کام کرتے ہوئے باقی عنوانات کو اگر سنبھال سکتے ہیں تو کام کریں، اور اگر نہیں سنبھال سکتے تو کام شروع نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے احباب ایک موضوع پر مطالعہ نہیں ہوتا، بات کر بیٹھتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ایک حوالہ ذہن میں نہیں ہوتا، نقل کر دیتے ہیں اور بعد میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے بات کرنی ہو، بات کرنے سے پہلے اس کا حوالہ پوچھ لیں یا دیکھ لیں۔ اگر کسی فتنے کے خلاف آپ نے بولنا ہو، اس فتنے پر مطالعہ کر لیں، یا کم از کم اس فتنے کا تعاقب کرنے والے افراد سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں میں اس موضوع پر کام کروں یا بات کروں، ضرورت پڑی تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اگر وہ کہنے جی دیں گے، آپ بسم اللہ پڑھیں اور شروع ہو جائیں، اور اگر وہ کہ ہم نہیں دے سکتے تو ان کے اوپر ناراض مت ہوں، آپ اپنی تیاری خود کریں اور پھر کسی اور سے رابطہ کر کے دیکھ لیں۔ تو جب تک تیاری نہ ہو آپ یہ میدان نہ سجائیں، اور جب تیاری موجود ہو پھر آپ میدان سجائیں، اللہ آپ کو فتوحات عطا فرمائیں گے۔ تو دین کی عزت کا باعث بنے، دین کو ذلیل کرنے کا باعث نہ بنے، مسلمانوں کی شان و شوکت کا باعث بنے اور مسلمانوں کی تذلیل اور توہین کا باعث نہ بنے۔ اپنے اکابر علماء دیوبند کے تقدس کا خیال کریں، اپنے اکابر علماء دیوبند کے تقدس کو ہم مجروح نہ فرمائیں، اس کا بہت زیادہ آپ خیال فرمائیں۔ نمبر 4، چوتھی بات ذہن نشین فرمائیں، ہماری آپ سے گزارش ہے، پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً آپ حضرات دعوت کے مزاج کو اپنائیں اور مناظرے کے مزاج سے حتی الامکان دور رہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا مناظرہ کریں نا، ضرورت پیش آئے تو مناظرہ کریں، لیکن مزاج اپنا داعیانہ اور مبلغانہ اور واعظانہ بنائیں۔ اس پر میں 2-4 مثالیں دوں تو بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ آپ بتائیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے مرزائیوں کے ساتھ کتنے مناظرے کیے ہیں جو آپ کے علم میں ہوں؟ جو آپ کے علم میں ہوں، 1 مناظرہ، 2 مناظرے، 3 مناظرے آپ کے علم میں ہے؟ حضرت شاہ جی نے کوئی مناظرے کیے ہیں؟ بتائیں۔ لیکن مرزائیت کا کفر ننگا کیا کہ نہیں؟ جیل کاٹی ہے، مار کھائی ہے، اور مرزائیت کے کفر کو بیان کیا ہے، اور اتنا اس کفر کے خلاف کام کیا ہے کہ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کام کیا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص نے اس مسئلے پر شاہ جی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کام کریں، ہم آپ کے کارکن ہیں۔ مناظرے کیے یا تقریریں کی؟ اس کا معنی کہ مناظروں کے مخالف تھے؟ مخالف نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ رہے عوامی مزاج اس سے بدلتا ہے۔ حضرت مولانا نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شیعت کے خلاف کتنے مناظرے کیے؟ جی بتاؤ، آپ کے علم میں تو بتاؤ، اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جی تو شیعت کے خلاف کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ مناظرے نہیں کیے، کام ہوا ہے۔ حضرت مولانا عبدالستار توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مناظرے فرمائے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن شیعت کے مسئلے کو جتنا شاگرد مولانا نواز رحمہ اللہ نے کھولا ہے، اتنا استاد مولانا توسیع صاحب نے عوام نہیں کھول سکتا۔ اس کی وجہ کہ جو زبان مولانا کی تھی وہ ان کی نہیں تھی، لیکن جو علامہ توسیع صاحب کا علم ہے وہ مولانا نواز صاحب کا نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا دونوں میں علمی مقام کس کا ہے، تو میں کہوں گا حضرت علامہ عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہے، ان کے جو علمی مقام تھا مولانا نواز رحمہ اللہ سے بہت پیچھے۔ لیکن اگر آپ سچیت کی خطابت کی بات کریں گے تو میں حضرت کا نام لوں گا اور میں کہوں گا جتنا ان کی زبان میں خدا نے درد، کڑن اور فکر اور فساد رکھی تھی حضرت توسیع رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نہیں ملی تھی۔ جب ہر ایک کی اپنی صلاحیتیں ہیں، اس کا مطلب کہ میں حضرت توسیع کا مخالف ہوں، مولانا نواز صاحب کے مخالف ہوں؟ بھئی ہر ایک کی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی اللہ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت کو کسی موضوع پر بیان کے لیے بٹھا دیں، آپ 10 دن بولتے رہیں گے، علم ختم نہیں ہوگا۔ اور انہیں کہہ دو کسی علاقے میں یونٹ بنانا ہے، حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا، تنظیمی مزاج نہیں تھا، علم کا سمندر تھے۔ بعضوں کا تنظیمی مزاج ہوتا ہے، علم ان کے پاس نہیں ہوتا، اپنا اپنا مزاج ہے نا۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 2 مثالیں پیش کی ہیں، ایک شیعت کے رد میں اور ایک مرزائیت کے رد میں۔ یہ 2 بزرگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے
لیکن اپنے مخالف سے مناظرے کم کیے ہیں، سٹیج زیادہ سجایا ہے۔ اور دشمن کی چال آپ سمجھا کریں، دشمن کی چال کیا ہے؟ جب آپ گفتگو کریں گے تو 10,000 بندہ ہوگا، اور جب مناظرہ کریں گے تو پھر 10 بندے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں 10 سے نکل کر 10,000 کو سنائیں، اور وہ چاہتے ہیں ان کو 10,000 سے کھینچ کے بند کمرے میں 10 کو سنائیں۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ اور جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں، کتابیں آپ کے پاس ہیں، دلائل آپ کے پاس ہیں، آپ اپنے مخالف کے خلاف گفتگو کریں، اپنے مسائل کو کھول کر بیان کریں، آپ کر رہے ہیں۔ اور جب مناظرہ ہوگا، کوئی دلیل آپ، کوئی دلیل وہ، کبھی ادھر جھگڑا کبھی ادھر جھگڑا، اتنی بات شاید نہ کھلے جتنی بات آپ کی دعوت کی طرز پر کھل جائے گی۔ اس لیے میں مناظروں کی مخالفت نہیں کر رہا، اصول مناظرہ کا سبق میں خود پڑھاتا ہوں۔ آپ نے کبھی مناظرہ کرنا ہو، میں شرائط بھی لکھ کے دوں گا، دعویٰ بھی لکھ کے دوں گا، گفتگو بھی سکھاؤں گا، طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اس کا معنی کیا میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن مزاج مناظرانہ کی بجائے مزاج اپنا داعیانہ اور مبلغانہ بنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذہن نشین فرمائیں اور ہماری اس پالیسی کو آپ ساتھ لے کر جائیں۔ نمبر 5، آپ حضرات علمی کام جتنا بھی کریں، اس علمی کام کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر کی تحقیقات سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں۔ اور ساتھ ہی میں 7ویں بات کہہ رہا ہوں کہ اس اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ میں 2 لفظ نقل کرنے کا ہوں۔ آپ اپنی تاریخ میں تشدد اختیار نہ کریں، تسدد اختیار کریں۔ تشدد اختیار نہ کریں بلکہ تسدد اختیار کریں، تعصب سے بچیں اور مذہبی تسلب اختیار کریں۔ تعصب اور ہوتا ہے، تسلب اور ہوتا ہے، تشدد اور ہوتا ہے، تسدد اور ہوتا ہے۔ تشدد کا معنی کیا ہے؟ میں مثال دوں گا نا تو جلدی بات سمجھ آئے گی۔ تشدد کی مثال سمجھے جیسے لوہے کا زنجیر ہے، سنگل، اور تسدد کی مثال سمجھے جیسے ریشم کا رسہ ہے۔ آپ بتاؤ، سخت لوہے کا سنگل ہے یا ریشم کا رسہ؟ سخت لوہے والا، اور نرم کیا ہے؟ اچھا، اور جلدی ٹوٹتا کون ہے؟ ریشم والا جلدی ٹوٹتا ہے۔ اب دیکھو، لوہے والا زنجیر سخت ہے، ٹوٹ جلدی جاتا ہے، ریشم والا نرم ہے، آپ توڑنا چاہیں تو توڑ نہیں سکتے۔ تو عقیدے کے معاملے میں تشدد کی بجائے تسدد کی پالیسی اپنائیں۔ سخت نہ ہو، نرم ہو، لیکن اپنی رائے اتنی مضبوط ہو، پہاڑ ہل جائیں، آپ کو اپنی رائے سے کوئی بدل نہ سکے، چمڑی آپ کی کوئی ادھیڑ کے رکھ دے، نظریات آپ کے تبدیل نہ کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ میں تشدد تو بہت ہے، تھوڑی سی ٹھکائی ہو اور اپنا موضوع بدل لیں، تھوڑی سی ٹھکاؤ ہوئی اور رائے بدل لیں، تھوڑی سی سختی ہو اور اپنا مزاج بدل لینا، سختیوں سے پھر بدلے نا، پھر اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رائے قائم فرمائی، تشدد سے یا تسدد سے؟ حضرت امام کو جیل میں ڈالا، موقف نہیں بدلا، کوڑے مارے، موقف نہیں بدلا، زہر دے کے جیل میں شہید کر دیا، لیکن امام نے موقف نہیں بدلا۔ زبان نرم ہے، لہجہ نرم ہے، بات کھل کر کہتے ہیں، اور ایسے مضبوط ریشم کی طرح کہ دنیا توڑنا چاہیے لیکن ابو حنیفہ کو اپنے موقف سے توڑ نہیں سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنے سخت کوڑے لگے ہیں، ہاتھی کو لگے تو برداشت نہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں اور ساتھ گالیاں نہیں دے رہے نا، لہجہ سخت نہیں ہے، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی دلیل ہے تو لاؤ، کوڑے نہ مارو، دلیل ہے تو لاؤ، دلیل ہے تو لاؤ، مجھے دلیل سے قائل کرو، کوڑوں سے مت مجبور کرو، تمہارے کوڑے مجھے نہیں بدل سکتے، مجھے بدلنا ہے تو دلیل سے بدلو۔ یہ امام احمد کا موقف ہے نا خلق قرآن کے مسئلے پر۔ امام احمد کا موقف خلق قرآن آپ سمجھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طلاق المکرہ پہ ان کا موقف ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے؟ حنفیہ کے ہاں جبر کی طلاق ہو جاتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں جبر کی طلاق نہیں ہوتی، جسے کہتے ہیں طلاق المکرہ حنفیوں کا واقع نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، اور امام مالک کے واقع۔ اب امام مالک کی شان کیا ہے؟ جب نکلتے ہیں تو طلباء کا ہجوم باہر کھڑا ہے، اپنے گھر سے ویسے نکلتے تھے، جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو طلباء لینے کے لیے آتے کہ استاد جی آپ آئیں، مسجد درس پر بیٹھے۔ امام مالک پھر غسل کرتے، سفید رنگ کا نیا جوڑا پہنتے، نئی خوشبو لگاتے، پھر مسند حدیث پر آ کر بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے، اور جو جوڑا ایک مرتبہ پہن لیتے زندگی میں دوبارہ وہ جوڑا استعمال نہیں کرتے تھے۔
امام مالک کے یمن سے ایک تاجر تھا، وہ 360 جوڑے بھجواتا تھا، 360 یا 65۔ آپ روزانہ نیا جوڑا بدلیں اور نیا جوڑا پہن کر حدیث پڑھائیں۔ ایک بار آپ نے پہن لیا ہے، دوبارہ آپ نے جوڑا نہیں پہننا۔ آپ بتاؤ کتنی شان سے سبق پڑھاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب بادشاہ کا مزاج بدلا ہے، طلاق المکرہ پہ بات ہوئی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جھٹکا دے کر بازو نکالے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا ہے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرایا ہے۔ اور امام مالک کیا فرماتے؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سنے، میرا نام مالک بن انس ہے۔ فاقول طلاق المکرہ لیس بشیء، اسے کہتے ہیں تستر۔ یہ ہمارے اکابر، ہم گرجنے برسنے کو سمجھتے ہیں میں بہت دلیر ہوں، میں گرجنے برسنے کی تردید نہیں کر رہا، خدا را میرے خلاف غلط میسج استعمال کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرنا، میں تردید نہیں کر رہا۔ جہاں گرجنے کی ضرورت ہے تجھے گرجنا چاہیے، جہاں برسنے کی ضرورت ہے تجھے غیرت کے مطابق برسنا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ہر موقع نہ گرجنے کا ہے، نہ ہر موقع برسنے کا ہے، نہ ہر موقع ٹھنڈک کا ہے۔ جہاں نرمی ہے نرمی کرو، جہاں گرمی ہے گرمی کرو۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ کو دیکھا آپ نے، گدھے پر بیٹھے ہیں، رنگ چہرے پر کالہ سیاہی ملی ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں جہاں وہ ٹھاٹ سے مسند حدیث پہ بیٹھ کے درس حدیث دیتے ہیں، بتاؤ ذلت کی انتہا کہ نہیں؟ اور امام مالک لہجہ وہی ہے، لہجہ وہ ریشم کی طرح لوہے کی زنجیر والا نہیں ہے۔ اور میں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا من لم یعرفنی فانا مالک ابن انس، میرا نام مالک بن انس ہے۔ فاقول طلاق المکرہ لیس بشیء، میں کہتا ہوں کہ جبر کی طلاق نہیں ہوتی۔ کیسا کھلا موقف ہے، اور ہم سر آنکھوں پہ امام مالک کا احترام کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ ان کا ہمارے امام کے مخالف ہے، لیکن ہم ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ مجتہد ہے نا، غیر مقلد تو نہیں ہے، کیا ہم ان کی تردید کریں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7۔ میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے، پالیسیاں اختیار کریں۔ نمبر 8 آپ ذہن میں رکھیں، نمبر 8، جب آپ کام کریں، کام کرنے میں علمی انداز کو غالب رکھیں، دلیل کی بات کو غالب رکھیں اور طاقت کی بات کو مغلوب رکھیں۔ اگر آپ نے ملک میں رہ کے کام کرنا ہے، آپ کے مد مقابل اسلحہ نہیں ہے، مد مقابل ٹکر نہیں ہے، مد مقابل جنگجو فوج نہیں ہے، مد مقابل دلیل والا ہے نا، تو آپ کو پھر دلیل کی طاقت سے بات کرنی چاہیے۔ دلیل کی طاقت سے بات منوائیں، تشدد کی طاقت سے بات نہ منوائیں۔ اگر آپ نے تشدد کی طاقت سے بات منوانے کی کوشش کی تو بڑی جلدی آپ تحریک کا وجود کھو بیٹھیں گے، اور دلیل کی طاقت سے بات کرتے رہے آپ کی تحریک کو اللہ دوام عطا فرمائیں گے۔ میں اس پر زیادہ مثالیں نہیں دے رہا، میں 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک ہندوستان کی اور ایک پاکستان کی۔ آپ بتائیں، پہلے پاکستان کی مثال سن لیں، پھر وہ مرکز کی مثال دیتے ہیں۔ پاکستان میں مرزائیت کے کفر کے خلاف ہمارے مسلک کے علماء نے کام کیا ہے، قربانی دی ہے۔ آپ ایمان سے بتاؤ، ایک دن میں 10-10 ہزار جنازے اٹھے ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ مقابلے میں کوئی مرزائی قتل بھی کیے ہیں؟ قتل ہو رہے ہیں، کر نہیں رہے، جانے دے رہے ہیں، جانے لے نہیں رہے۔ کیوں؟ جن دنوں میں فوج نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا یا مرزائیوں نے مارا تھا، اگر مقابلے میں یہ تحریک 2 فوجی مار دیتی، 2 پولیس والے مار دیتے، 4 مرزائی قتل کر دیتے، تو ان کی ٹکر فوج سے پڑتی، فوج ان کے حق میں فتویٰ کبھی نہ دیتی۔ گولیاں کھاتے رہے، مار کھاتے رہے، جیل کاٹتے رہے، اور ایک ہی بات پر قائم رہے، ہماری لڑائی مرزائیوں سے ہے، تم سے نہیں ہے، مرزائیوں سے ہے، تم سے نہیں ہے، قادیانیوں سے ہے، تم سے نہیں ہے، بھٹو صاحب پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، ان سے نہیں ہے۔ خدا را ہماری بات سمجھے۔ ایک وقت آیا، وہی حکومت جو گولیاں مارتی ہے، وہی حکومت جو جیلوں میں ڈالتی ہے، وہی حکومت ان کے موقف کو اسمبلی سے قانون کی صورت میں پاس کرتی ہے۔ کیوں؟ دلیل سے بات کی ہے، ٹکر سے بات نہیں کی۔ میری بات اچھی طرح سمجھو، میں بار بار کہتا ہوں، غلط مفہوم دماغ میں کبھی نہ لانا۔ میں جماعتوں کی پالیسیوں پہ تردید نہیں کر رہا، میں تمہیں موقف سمجھا رہا ہوں، اگر کام کرنا ہے تو بات دلیل سے کرنی ہے یا طاقت سے؟ ہمارے ذمے کسی بندے کو ایمان پہ لانا نہیں ہے، ہمارے ذمے ایمان کو سمجھانا ہے، ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے، ہمارے ذمے ہم طاقت سے منواتے نہیں ہیں، ہم دلیل سے سمجھاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟
جو زندہ رہتا ہے دلیل سے جیے، مرنا چاہتا ہے دلیل سے مرے۔ ہم نے دلیل اور حجت تام کر دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ذرا مثال سمجھیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں جتنی تحریک اہل حق کی نکلی ہیں کہاں سے چلی ہیں؟ بولو، یہ نقطہ سمجھنا، کہاں سے چلی ہے؟ دارالعلوم دیوبند دارالاسلام میں، دارالکفر میں؟ اب دیکھو جو دارالکفر میں ہے وہ آج بھی ٹھیک ہے، اس سے جو نکلنے والی طریقے ہیں وہ کل عدم ہو گئی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں میری بات کو اچھی طرح سمجھنا، میں تردیدیں نہیں کر رہا، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند دارالکفر میں رہ کر بھی اپنے وجود کو منوا رہا ہے، اور ہم اپنے ملک میں رہ کر بھی اپنا وجود نہیں منوا سکے۔ اس کا معنی کہ کوئی پالیسی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند نے دی ہے اور ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ کوئی ایسی پالیسی ضرور ہے حضرت شیخ الہند نے دی اور ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ میں ایک بات کیا کر اس کو نمبر ختم کر اگلا نمبر شروع کرتا ہوں۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سٹیج کے دو بندے ایسے ہیں کہ جن دو بندوں کے بارے میں میری حسرت تھی کہ میں کچھ وقت ان کی مجلس میں علمی استفادے کے لیے گزاروں۔ نمبر ایک رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، نمبر دو علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالی۔ یہ دو بندے سٹیج کے وہ تھے کہ جن کے بارے میری حسرت تھی کہ ان کی صحبت میں رہ کر مجھے علمی استفادہ کرنا چاہیے، لیکن میرا اندازہ نہیں تھا کہ یہ دونوں اتنی جلدی چلے جائیں گے، اس لیے میں وہاں بھی استفادہ نہیں کر سکا اور یہاں بھی نہیں کر سکا۔ یہ میری نالائکی ہے، میری بدقسمتی ہے، اور میں اس بنیاد پر آپ سے کبھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کل ہماری خبر سنیں تو نہ آنے والوں کو بڑا دکھ ہو۔ ہماری خواہش تھی کہ مولانا کی مجلس بیٹھتے لیکن نہیں بیٹھ سکے۔ میری بات پہ تمہیں اب یقین نہیں آئے گا، یہ تمہیں میرے مرنے کے بعد خبریں ملیں گی۔ ابھی بات سمجھ نہیں آتی، ابھی تو بندے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ یہ سامنے کمرہ تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے رہے، مجھے بہت ساری باتیں فرمائیں۔ میں صرف ایک بات نقل کرتا ہوں۔ 3 گھنٹے کی نشست میری حضرت کے ساتھ خلوت میں 1 to 1 ہوتی تھی۔ 3 گھنٹے میں نے پہلے واقعات سنا چکا ہوں۔ مجھے فرمان لگے آپ نے کام شروع کیا ہے اور میری عمر کے ویسے فرمان لگے تم نے شروع کیا ہے اور میں ختم کرنے والا ہوں، تم نے تاریخ شروع کیا بھی آیا ہے اور میں اس کام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مشورے دیتا ہوں تو اس سے محبت کی وجہ سے میرے مشوروں کی مولانا قدر کرنا۔ میں سارے مشورے نہ بتا سکتا ہوں اسٹیج پر، کسی کا بہت گہرا تعلق ہو تو بند کمرے مجھ سے ان کی باتیں پوچھے پھر میں سناؤں گا۔ مجھے فرمانے لگے ایک مشورہ ذہن میں رکھنا، جب تحریک چلائے تو تھانے دار سے ٹکر نہ لینا، غیر مقلد سے ٹکر لینا۔ اگر کسی جلسے پر پابندی لگ جائے تو پابندی توڑ کے جلسہ نہ کرنا، جلسہ ختم کر دینا، پابندی کا خیال کرنا۔ یا مجھے سمجھاتے رہے، مجھے فرماتے رہے وجہ، فرماتے ہیں انسپیکٹر SHO انفی ہے اور تو بھی انفی ہے، لیکن غیر مقلد اس کو باور کرائے گا کہ شرارتی بندہ ہے، اس کے آنے سے حالات خراب ہوں گے، وہ تجھ پر پابندی لگائے گا، وہ بیٹھ کے تھانے میں تماشا دیکھے گا، تو تھانے کی حوالات میں ہوگا، حوالات میں جانے والا بھی انفی، حوالات میں بند کرنے والا بھی انفی، اور وہ بیٹھ کے تماشے دیکھے گا۔ اس لیے میں تجھے رائے دے رہا ہوں پابندی توڑ کے جلسہ کبھی نہ کرنا، اور میں اس پالیسی پر کاربند ہوں۔ پورے ملک میں مجھ سے کوئی تاریخ لے اور پابندی لگ جائے تو میں نہیں جاتا، میں کہ تو پابندی کھلوائیں میں آؤں گا، اگر آپ نہیں کھلواتے تو میں نہیں آؤں گا۔ آپ اس کو بزدل کہہ لیں، آپ اس کو متواضع کہہ رہے ہیں، آپ اس کو پالیسی کہہ رہے ہیں، آپ تائید فرما دیں، آپ تردید فرما دیں، میں پابندی توڑ کے جلسے نہیں کروں گا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ اکاڑے اجرا شاہ مقیم جلسہ تھا مولانا موسیٰ صاحب کے، میرا بھی بیان تھا، حضرت کا بھی بیان تھا، جب میں فاطمہ تو زہرا علیہ البنات کے تحت دونوں کا جلسہ تھا، حضرت پر پابندی لگی، مجھ پر بھی لگ گئی۔ میں سیدھا حجرا گیا، میں نے ان سے کہا بھی مجھ پر پابندی ہے، میں بیان نہیں کروں گا۔ وجہ میں نے کہا میں کمزور ہوں، میں نہیں کروں گا۔ دیکھو میں آپ کے پاس آگے ہوں نا، بیان میں نے نہیں کرنا، میرے اوپر پابندی ہے، میں پابندی توڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں نے بیان نہیں کیا، کھانا کھایا اور وہاں سے نکلا، واپس اکاڑے آ کر سو گیا۔ حیدر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو SHO نے روک لیا کہ جی آپ پر پابندی، آپ نہیں آ سکتے۔ حضرت فرمان لگے پابندی تھی مجھے پہلے بتاتے، میں آتا ہی نہ، مجھے آپ نے نہیں بتایا، میں آ گیا ہوں، میں بیان کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ہر حدیث اسٹیج پہ چڑھ گئے۔ اب جیسے ان کے ساتھ خدام اور گارڈ سارے تھے، 15 یا 20 منٹ بمشکل بیان چلا ہوگا، اب ظاہر پیچھے سے کال چلی ہوگی، SHO اسٹیج پر آ گیا جلسہ روکنے کے لیے، درمبر کرنے کے لیے۔ پھر میں آپ بیٹھ جاؤ، میں دعا کرتا ہوں، اس کو بٹھا لیا اور دعا کیا اور جلسہ ختم کر دیا۔
حضرت پھر وہیں رات ٹھہرے سوئے. صبح جب جانے لگے تو میں نے اس وقت فون کیا, میرا اندازہ اٹھ گئے ہوں گے. میں نے 9-10 بجے فون کیا, میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں خیریت ہے. تو کدھر ہو؟ میں نے کہا جی اکاڑا, رات جلسے میں نہیں آئے. میں نے کہا جی پابندی تھی, میں تو نہیں بیان کیا. تو میں نے حضرت سے پوچھا مجھے آپ نصیحتیں فرماتے ہیں, پابندی توڑ کے جلسے نہ کرنا, خود کیوں توڑی ہے؟ یہ اعتراض نہیں تھا, یہ ہماری پیار کی باتیں تھی نا. میں نے کہا مجھے آپ نصیحت فرماتے ہیں پابندی نہ توڑنا, خود کیوں توڑی ہے رات؟ حضرت نے جواب سنو, فرمانے لگی اس لیے میں تجھے کہتا ہوں پابندیاں نہ توڑنا, اس لیے کہتا ہوں ہم نے اتنی پابندیاں توڑی ہیں, اب نہ توڑتا تو ہمارے ورکر نے قبول ہی نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہتا ڈر گئے ہیں, بزدل ہیں, بک گئے ہیں, اب توڑنا ہماری مجبوری ہے. ہم نے ترتیب ایسی بنا دی ہے, تیرا کام شروع ہو رہا ہے نا, ابھی سے ورکر کا ذہن بنا دے کہ میں پابندی نہیں توڑتا. اب ہم اس پالیسیوں میں کیسے بدلوں, میرے بس میں نہیں ہے. اس لیے تو میں تجھے مشورے دے رہا ہوں کہ تو پابندیاں نہ توڑنا, ابھی کام کا آغاز ہے. اب پورے ملک میں میرے بارے میں شہرت ہے کہ جلسے پر پابندی ہوگی تو محلہ نہیں آئیں گے. بس ہمارے علاقے کا تھانے دار پر سپاہی آتا ہے کہ یہ ڈی پی او صاحب کا آرڈر ہے, نہیں جانا. میں نے کہا دستخط نہیں آؤں گا. اور حضرات کہتے جائیں کہ میں نے کہا نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے اپنے تھانے دستخط کر دی, مجھے آپ نے بلانا ہے. جو ڈی پی او صاحب سے بات ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پرچہ نہیں کاٹیں گے. میں نے کہا نہیں, اسے کو تحریراً اجازت دے کہ مولانا آ سکتے ہیں. جس طرح تحریر مجھ سے لی ہے نا, ویسے تحریر دوبارہ دے, ورنہ میں نہیں آؤں گا. اب ہم نے پالیسی بنا لی ہے. اب بتاؤ, حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی جو مجھے فرمائی میں اس کے مطابق چل لوں. اب برکر کو کیا پتا کہ میرا ان مشاہد سے کتنا تعلق تھا. یہ ساری باتیں باہر کہنے والی نہیں ہوتی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 8. نمی بات سمجھے, نہیں نمی. میں گزارش کر رہا ہوں, آپ علمی کام, نظریاتی کام, فکری کام, تحریکی کام, تدریسی کام بڑے شوق سے فرمائیں, لیکن ایک بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ علوم کے ساتھ اعمال کو نہ چھوڑیں. علوم کے ساتھ اعمال کو نہ چھوڑیں. علوم کے ساتھ اعمال کو اختیار کریں, اعمال حسنہ اختیار کریں, اعمال سیئہ سے بچیں, تقوی اختیار کریں, گناہوں سے بچیں. اللہ کام کو مبارک فرما دیں. حسد کو چھوڑیں, کبر کو چھوڑیں, بغض کو چھوڑیں. چندے کے لیے, مال کے لیے دینی کام نہ کریں, پیسے کے لیے تقریر نہ کریں. اچھا کھانا نہ ملے, پلیٹ منہ پر نہ ماریں. اگر کرایہ نہ دیں, آئندہ ان کو جواب نہ دیں. میزبان آپ کو پریشان کرے, آئندہ تاریخ نہ دیں. یہ پالیسیاں یکسر ختم کر دیں. یہ طے کر لیں, کرایہ ملے تب بھی آئیں گے, نہ ملے تب بھی آئیں گے. کھانا اچھا ملا تب بھی آئیں گے, اچھا نہ ملا تب بھی آئیں گے. میزبان نے خوش کیا پھر بھی آئیں گے, میزبان نے پریشان کیا خود پھر بھی آئیں گے. ہر حال میں دین کا کام کریں گے, اللہ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر لگے گی, اللہ دروازے کھول دے گا. تو اس کا خیال فرمائیں. علوم کے ساتھ ساتھ اعمال کا خیال کریں. بس کریں گے نا بھی انشاءاللہ. میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے. 10ویں اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں, آپ چاہیں تو جمعیت علماء اسلام میں کام کریں, چاہے آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں کام کریں, چاہے آپ تبلیغی جماعت میں کام کریں, چاہے آپ سپاہی صحابہ میں کام کریں, چاہے وفاق المدارس کے عہدے پر کام کریں, جس اہل حق کی جماعت کے ساتھ چاہے آپ کریں. ہماری آپ سے پہلی اور آخری گزارش ہے کہ خانقاہوں سے جڑ کر کام کریں. بس کسی نہ کسی شیخ طریقت سے بیعت ضرور کریں, خانقاہ سے رابطہ ضرور رکھیں, اور ایسی خانقاہ سے رابطہ رکھیں جو آپ کے کان ٹھیک کر سکتی ہو. ایسا شیخ رکھیں جو تگڑا ہو اور رگڑا بھی آپ کو دے سکتا ہو, جو آپ کو ڈانٹ سکتا ہو, جھڑک سکتا ہو, اس کو کریں. عام شیخ سے بیعت نہ کریں, اسی سے بیعت کریں جو ٹھکائی بھی کر سکتا ہو, ڈانٹ بھی سکتا ہو, اصلاح بھی کر سکتا ہو, آپ کی شکایت ہے تمہیں بلا کر پوچھ سکتا ہو یہ تو نے حماقت کیوں کی ہے. اگر ایسا شیخ نہیں ملتا آپ انتظار فرمائیں, اور شیخ ہیں دنیا میں ایسے, بس آپ طلب فرمائیں گے تو ملتے ہیں. آخری میری گزارش کیا ہے کہ تاریخ کے ساتھ آپ نے خانقاہ کو نہیں جوڑنا, خانقاہ کو پشت پہ رکھیں اور پھر کام کریں. آپ کام کی برکتیں دیکھیں. ہمارے آپ نے باہر دیکھا بورڈ پر 2 ہی لفظ لکھے ہیں, مرکز اہل سنت والجماعت, نمبر 2 خانقاہ اشرفیہ اختریہ. آنے والا دیکھتا ہے یا مرکز بھی ہے اور یا خانقاہ بھی ہے, دونوں چیزیں. ہمارے ڈاکٹر عبد المقیب صاحب دامت برکاتہم حضرت تشریف لے آئے. یہ ہماری اس مرکز کی جسے کہتے ہیں نہیں بارات کا دولہا, ہماری یہ مرکز کی شان ہے. میرے شیخ عارف باللہ تقدس مولانا شاہ محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. عالم نہیں ہے, حافظ قرآن نہیں ہے, قاری قرآن نہیں ہے, لیکن مجھ پہ جتنے خانقاہی احسانات ان کے ہیں بہت کم لوگوں کے ہیں.
جب ہمارے یہاں صراط مستقیم کورس ہوتا، میں جیل میں ہوتا تو ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھ کے سبق پڑھا رہے ہوتے تھے، کبھی اس لیے نہیں چھوڑا کہ ابھی گرفتار ہو گئے تو ہم کیوں جائیں۔ اب بتاؤ ایسی صوفی دنیا میں ہے یا نہیں؟ ہے بھی ہے۔ اب حضرت کے درمیان میں آئے تھے، دیکھ کر گئے ہیں، تو میں نے گزارش کی کل ختم ہے، اور میں ایک دن پہلے آ جاتے ہیں، رات آپ کا گزاریں گے، صبح طلبہ میں شرکت کریں گے، دعا میں شریک ہو کے واپس آ جائیں گے۔ اب بتاؤ دنیا میں ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ تلاش کریں، کیوں نہیں ملتے؟ جو لاہور میں ساتھی رہتے ہیں، خانقاہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں ہے، ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف فرما ہے، خانقاہ چڑیا گھر ہے نا، مال روڈ پہ خانقاہ بنی ہے، لاہور والے ساتھی وہاں جائیں، رابطہ کریں، ملاقاتیں کریں، آپ دیکھیں فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ تو میں نے آخری گزارش کیا کی ہے کہ آپ تحریکات کے ساتھ خانقاہوں سے جڑ کے کام کریں، پھر آپ فوائد دیکھیں کتنے ہوتے ہیں۔ میں اس کی وجہ میں صرف ایک بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پڑھ کے ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس کا اہل اللہ سے تعلق ہو اس کی مثال، اہل اللہ یعنی اللہ سے تعلق اہل اللہ ہو، اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک آپ کے پاس مٹکا ہے اور وہ دریا اور سمندر پہ پڑا ہے اور نیچے اس کے سوراخ ہو، اس مٹکے کا پانی ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا رابطہ براہ راست سمندر سے ہے۔ خانقاہوں کی برکت سے اللہ سے تعلق جڑا، آپ کے وہاں بھی علوم کم ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ تعلق براہ راست علم والے خدا سے۔ تلک عشرۃ کاملہ، ہماری تو کاملہ نہیں ہے، ناقصۃ ہے، لیکن عشرہ 12 ضرور ہے، کاملہ نہ ہو تو ناقصۃ نہیں صحیح۔ تلک عشرۃ ناقصہ، کامل بندوں کی باتیں کامل ہوتی ہیں، ناقص بندوں کی باتیں ناقص ہوتی ہیں۔ ہم اپنی سب کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور میں آخر میں آپ تمام احباب سے 2 بات کہتا ہوں۔ آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ شکر اور صبر دونوں حیثیتوں کے ساتھ یہاں سے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے آنے پر آپ کے مشکور ہیں، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ کے آنے سے آپ کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ اگر آپ نہ آتے، ہم مطالعہ کیسے کرتے، سبق کیسے پڑھاتے، لوگ اپنی کارگزاری کیسے سناتے؟ یہ تو آپ کی برکت سے سارا کچھ ہے۔ اس لیے ہم آپ کے آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو ہم سے آپ کی خدمت میں تربیت میں کمی کوتاہی رہ گئی آپ سے معذرت کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے میں صرف مصنوعی تکلف اور بناوٹ والی آپ سے معافی نہیں مانگتا، دل کی گہرائیوں سے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے لیے کمی کوتاہیاں درگزر فرمائیں۔ آپ مہمان ہیں، اور مہمان کا حق ہوتا ہے، عام مہمان دنیا کے لیے آئے اس کا بھی حق ہوتا ہے، اور آپ تو خالص طلب علم لے کر آئے ہیں، طلب صادق کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کے مہمان تھے، اور اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو واقعتاً خسارے کی بات ہے۔ آپ معاف فرما دیں گے تو ہماری آخرت بن جائے گی، آپ نہیں فرمائیں گے تو ہمارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے دنیا اور آخرت کے نفع کے لیے جو کمیاں کوتاہیاں ہوگی للہ فی اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ کر دیں گے نا بھی انشاءاللہ؟ نہ اس کو بڑی وسعت قلبی کے ساتھ کریں، کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، ہم شہر میں نہیں ہیں، ہم دیہات میں بیٹھے ہیں، دیہاتوں میں انتظام پورے نہیں ہوتے، راحت کا پورا بندوبست نہیں ہوتا، بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ سب تک ہم کوڑن فکر اور ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ کر سکتے تھے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں عملے کو کتنا کھینچ کے رکھتا ہوں، کتنی بات کہتا ہوں، اور ہمارے پورے عملے کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری ڈانٹ بھی سنتے ہیں، ڈپٹ بھی سنتے ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں، اور سخت دھوپ میں آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ اس کا مشاہدہ آنکھوں سے فرماتے رہے، یہ سادہ آپ کی خدمت میں لگے رہے، پھر بھی بعد میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس کوتاہی سے درگزر فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہم استقامت کی دعا نہیں کرتے بلکہ عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ میں بیان سے فارغ ہوا تو ایک آدمی نے دعا دی، حضرت اللہ کو استقامت عطا فرمائے۔ میں نے کبھی دعا دو بد دعا نہ دو۔ مجھے کیا مطلب؟ میں نے کہا استقامت کا معنی یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر کی ہے، ابھی اس پر FIR کٹے، پھر میں تھانے جاؤں، پھر جوتے کھاؤں، پھر جیل میں جاؤں، پھر باہر آؤں، اور جو تقریر اب کیا دوبارہ اسی طرح کروں، اس کے نام استقامت ہے۔ اور عافیت کا معنی تقریر بہت اچھی کی ہے، اس کے بعد اچھا کھانا ملے، پیسے ملیں، عزت ملے، اور یہ تقریر جو اب کی ہے دوبارہ پھر کرو۔ اب بتا مجھے مروا کر تقریر کرانی ہے یا آرام دلا کر کرانی ہے؟ کہتا جی راحت کے ساتھ۔ میں نے کہا راحت کا معنی پھر استقامت نہیں، پھر دعا کرو اللہ آپ سے عافیت کے ساتھ دین کا کام لے۔ استقامت کا معنی مار کھائیں پھر بھی ڈٹے رہے، اور عافیت کا معنی کہ پکوڑے حلوے بھی ملے اور پھر بھی دین کا کام کرے۔ تو یہ ٹھیک ہے، استقامت والی بات ٹھیک ہے۔ استقامت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیبتنی الحوت، فرمایا کہ دیکھو مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ پوچھا جی کون سی آیت؟ فرمایا فاستقم کما امرت،
اللہ نے فرمایا نبی استقامت کے ساتھ دین کا کام کرو، تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں استقامت کر کیسے چل سکتا ہوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہے۔ تو دعا کون سی مانگے؟ عافیت والی۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کی رات کا پتہ چل لے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ فرمایا عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگا کرو۔ وہ آپ بھی عافیت کی دعا مانگے، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہے ہیں جب آپ حضرات جائیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک تعلق ہے یہ مرکز کے تعارف کا وہ تو آپ کی سند کے اندر ہی ڈال دیں گے، سند بھی ہوگا اور ساتھ مرکز کا تعارف بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پڑھیں اور دعا بھی کریں، اگر آپ کی جیب اجازت دے تو ہمیں چندہ بھی دیں، اور اگر جیب اجازت نہ دے تو کسی چندے والے کو راغب کریں۔ ہم تو کھلی بات کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورت والے بندے کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ کے پاس ہوگا تعارف، اس میں اکاؤنٹ نمبر بھی لکھا ہوگا، ضروریات بھی ہوں گی۔ اور دوسری یہ حضرات فرما رہے تھے کہ آپ اعتکاف کورس کا ان کو بطور خاص ترغیب دیں، میں نے ذکر تو کیا تھا آپ کے سامنے، آپ حضرات کوشش کریں اعتکاف کورس زیادہ سے زیادہ خریدیں اور آگے اس کو پہنچائیں، اور ان سے پوچھ لیں بھی تھوک کا ریٹ کیا ہے، پرچون کا کیا ہے، آپ تھوک پر لیں اور آگے پرچون کے حساب سے کوشش کریں کہ ہماری جتنی مساجد ہیں ان میں اعتکاف کورس یہ چل پڑے، اس کا بے حد فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ تھوڑا سا کر کے دیکھیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی ابھی کھانا ہوگا، اور چٹے بہت ہو گئے، ابھی کھانا ہوگا، اور کھانے کے بعد انشاءاللہ معمول کے مطابق عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ آج بیان چلے گا نہیں، آج آپ حضرات کے بیان ہوگی، تو یہ آپ نعت پڑھنا چاہیں، لیکن اتنی نعت نہ ہو کہ ہم تھک جائیں، آپ کو ایسا سے نظم ایسی نعت فرمائے کہ جو ساتھیوں کو بہت تھکائے نا، مختصر سی ہو، کوئی شعر سنانا چاہیں، کوئی لطیفہ سنانا چاہیں، کوئی خیر کا کلمہ کہنا چاہیں تو آپ فرما لیں، شر کے کلمات سے میں محفوظ رکھیں۔ باقی اس کے بعد ساتھی جو مسافہ کریں گے مسافہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اجازت ہوگی۔ اجازت کا مطلب سونے کی اجازت۔ باقی صبح انشاءاللہ ہم یہ سب تشریف لائیں گے تو ان کی گفتگو بھی ہوگی، اور ہمارے بزرگوں کے دعائیہ کلمات بھی ہوں گے، اور زیادہ میں نے بتایا تھا اہتمام نہیں کیا۔ حضرت مولانا منیر احمد منور امیر صاحب وہ تشریف لے آئیں گے، ڈاکٹر عبد المقیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، ایک سے ہمارا روحانی تعلق ہے، ایک سے ہمارا تنظیمی تعلق ہے، دونوں بزرگ تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے مفتی سید الحسن صاحب پرائیویٹ خانقاہ والوں کو دعوت دی تھی، اگر وقت ہوا تو ضرور تشریف لائیں گے۔ مولانا عبد الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ والے آنا تھا، ان کا پیغام آ گیا ہے کہ گرمی بہت ہے اور میری طبیعت اس کی متحمل نہیں ہے، انشاءاللہ میں پھر کبھی سردیوں میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ہماری عادت ہے، میں نے بتایا کہ ہم مشائخ کو تنگ نہیں کرتے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں تنگ نہ کیا کریں۔ ہمارے یہاں پروگرام گاؤں والی مسئلے میں رکھا، اور اپنے حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم محمد بدر صاحب دامت برکاتہ میں نے دعوت دی، آپ تشریف لائیں۔ آپ اندازہ فرمائیں لوگ جمع ہو گئے، چونا لگ گیا، اہتمام ہو گیا، جلسہ گاہ سجا دی گئی، حضرت لاہور پہنچائے اور وہاں سے مجھے فون کیا کہ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا جی نہ، جس میں آپ کو راحت ہے ہمیں آپ کی راحت مقدم ہے۔ میں نے جلسے والے سے کہہ دیا حضرت کراچی سے لاہور تک تشریف لائے ہیں، آگے ان کو شرح صدر نہیں ہے، ان کی طبیعت نے ساتھ دیا، وہ نہیں آئے، زندگی دی تو پھر آئیں گے۔ حضرت 5 سال بعد پھر دوبارہ آئے، ہم نے بالکل مجبور نہیں کیا، 5 سال بعد آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم نے بلایا نہیں، مجھے ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب نے فون کیا بھائی مولانا مظہر صاحب آ رہے ہیں کل لاہور۔ میں لاہور چلا گیا، میں وہاں پہنچا تو مولانا مظہر صاحب فرماتے ہیں ہاں کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ کہتے ہیں سرگودا کا۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مولانا میں تو آپ کے ساتھ یہاں پر آئے، اور میں ہم نے کراچی سفر سرگودا کے لیے کیا ہے، آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اب دیکھو دعوت دی، لاہور تک گئے اور ہو گیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہیں دعوت دی خود تشریف لے، یا پھر بھی ہوش ہے۔ آپ فرماتے آپ بتا میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں آپ کے بارے میں پروپیگنڈا تھا کہ حضرت کی خلافت سلب ہو گئی ہے، خانقاہ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، یہ جھوٹ بولتا ہے، تو میں نے کہا بجائے اس کے اپنی زبان سے کہے میں وہاں جا کر بتاؤں کہ خانقاہ تیرے سر پر ہے۔ یہ ہے ہمارے مشائخ، یہ ہے ہمارے اکابر۔ کراچی سفر کیا، یہاں پر آئے، فرمائش میرے بیان کو نیٹ کے اوپر چڑھا دو، آن لائن کرو۔ پھر میں کراچی گیا، مجھے شرف المدارس بلایا، پھر وہاں بیان کرایا، اور اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا جب اس کا اعلان کرو ساتھ یہ کہنا حضرت والا کی خلیفہ مجاز، یہ کہہ کر تو نے دعوت دینی ہے، اور پھر میں اس لیے کہلوا رہا ہوں اس بیان کو نیٹ پہ چڑھاؤ، یہ جو تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہے نا، خلافت سلب ہو گئی اور حکیم صاحب نکال دیا، ہم نے عمل سے اس کو ظاہر کیا ہے۔ خود یہاں تشریف لے آئے، مجھے وہاں بلا کے بیان کرایا، ہم نے ان کا بیان نشر کیا، انہوں نے میرے بیان کی اقتباسات اپنے رسالے الابرار کے اندر شائع فرما دیا، اس سے زیادہ اور تائید کیا فرمائے؟ تو یہ مشاہد کی شان ہوتی ہے نا،
کہ جب ہم نے راحت کا خیال کیا، جب ہمارے اوپر الزام، ہم نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے آپ کو بھوک لگی ہوگی اور وقت کافی ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مزید آپ کو تنگ کیا جائے، ابھی آپ حضرات یہاں سے اٹھیں اور دسترخوان پہ تشریف چلیں، باقی انشاءاللہ پھر عشاء کی نماز کے بعد